بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم سے سبق عیدین اور اسلامی تہوار پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ عیدین کا تعارف حاصل کر سکیں، یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر آتی ہے، اور یہ جان سکیں کہ عید الاضحیٰ ذوالحجہ کے مہینے میں آتی ہے۔ عیدین کے موقع پر کیے جانے والے کاموں کے بارے میں جان سکیں، پاکستان میں منائے جانے والے دیگر اسلامی تہواروں کے متعلق جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ شاباش، 2 عیدیں۔ آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ چند تصاویر ہیں جو کہ عید کے مناظر پر مبنی ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تہوار، یہ جو عیدین ہیں یہ ہمارے اسلامی تہوار ہیں۔ تو تہوار کسے کہتے ہیں؟ تہوار کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ تہوار کا کیا مطلب ہے؟ خوشی کا دن۔ اور اسی طریقے سے مختلف مذاہب میں مختلف تہوار ہیں، یعنی جو ریلیجنس ہیں، مختلف مذاہب ہیں، جیسے ہندو، عیسائی، یہودی، تو ان میں مختلف ان کے اپنے اپنے مذاہب میں ان کے اپنے اپنے تہوار ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، جو اسلام میں 2 بڑے تہوار ہیں، ان میں ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت مدینہ کے دوسرے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ 2 تہوار مناتے ہیں اور ان میں کھیل تماشے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو 2 دن تم مناتے ہو، یہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم جاہلیت میں یہ تہوار ایسے ہی مناتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی طرح اسلام میں عیدین کی ابتدا ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھائی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم عید الفطر کے بارے میں جانتے ہیں۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ رمضان المبارک کے جب ہم روزے رکھتے ہیں، روزے مکمل کرتے ہیں، اور روزے جب مکمل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کی خوشی میں جب اگلا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، 1 شوال، اس دن عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید کے دن کیا کام کرتے ہیں ہم؟ غریبوں کو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ نماز عید پڑھنے سے پہلے، نماز عید جو ہے، عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح جو عید الاضحیٰ ہے، یہ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اور اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ جانوروں کا گوشت رشتہ داروں، دوستوں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نماز عید پڑھنے سے پہلے کوئی چیز بھی نہ کھانا سنت ہے۔ عید الفطر میں پہلے کوئی چیز کھانا، میٹھی یا کھجور کھانا سنت ہے، جبکہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد کھانا، یعنی کہ اس سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنی کوئی قیمتی چیز قربان کرے، سب سے پیاری چیز، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پھر ان سے یہ بات کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اور بیٹے نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربان کر دیں۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو ان کو حکم دیا، انہوں نے اس حکم کی تکمیل کی، عمل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جس کی قربانی ہوئی۔ اور اس طریقے سے ان کی یہ سنت، ان کا یہ طریقہ جاری ہوا آج تک، اور قیامت تک تمام مسلمان اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ عیدین کے احکامات کیا ہیں؟ ہمیں عیدین میں کیا کیا حکم دیے گئے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے یاد رکھے اذان نہیں دی جاتی۔ عید کی نماز 2 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، کھلے میدان میں یا عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے۔ غسل کیا جاتا ہے عید کے دن، صاف ستھرے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، واپسی پہ پھر کسی اور راستے سے، یعنی کہ آپ راستہ بدل لیں، یہ بھی ایک
اس دن کام ایک کیا جاتا ہے اور ایک نیک عمل اس کو سمجھا جاتا ہے. کثرت تکبیرات، جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ ایک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، گلے ملا جاتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تکبیرات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ان تکبیرات کو آپ نے بھی یاد کرنا ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے. اسی طرح جو دیگر اسلامی تہوار ہیں، جن میں عیدین کے علاوہ مسلمان بہت سی اسلامی جو تہوار مناتے ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت، جو عید میلاد النبی مناتے ہیں. اسی طرح لیلۃ القدر، جو رمضان المبارک میں ایک بہت عظیم فضیلت والی رات آتی ہے. اسی طرح جو ہمارے قومی تہوار ہیں، جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان ڈے مناتے ہیں 14 اگست والے دن. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امت مسلمہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے اسی طرح جہاں جہاں وہ رہتے ہیں قومی تہوار مناتے ہیں. آج کے سبق کے اہم نکات: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے 2 تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر رمضان المبارک کے جب ہم روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی ہمیں خوشی کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یکم شوال والے دن اس دن کو منانے کی اجازت دی، جو کہ عید الفطر کہلاتا ہے. اور عید الاضحیٰ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عیدین کا مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے عیدین میں جو کام ہم نے سیکھے ہیں، کہ آج کے سبق میں جو ہم نے دیکھے ہیں کہ عید کے دن ہم تکبیرات پڑھیں، غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، صدقہ دیں، تو ان کاموں کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی آپ کی زندگی میں اور آپ کی لائف میں عید آئے، ان کا خاص خیال رکھنا ہے. اور اس طرح عید کی نماز آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ جا کے لازمی ادا کرنی ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے آج کے سبق میں مزید پختگی ہے، آپ کے سبق کا اعادہ ہو آج کا، تو آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. جزاک اللہ خیرہ.